آپ بتائیے مہاراشٹر میں جانے سے کیا ہم نہیں جیتے؟ جیتے نا؟ کیا مہاراشٹر میں آج مسلمانوں کے وجود کو تسلیم کرنے کے لیے کیا مجبور ہوئے یا نہیں؟ بتاؤ، میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ اتر پردیش میں 60 مسلمان ہیں، 60 مسلم ایم ایل اے، وہ 60 ہے، یہ 60 ہے، 60 میں بھی وہ ہمت نہیں جو یہ 7 میں ہے یا نہیں؟ بتاؤ۔ اب اتر پردیش کی عوام کو فیصلہ کرنا ہے، کیا تم کو ویسے 60 ہونا ہے یا ایسے 7 ہونا ہے؟ صحیح ہے یا غلط بتائیے؟ مظفر نگر ہوا تو 60 ایم ایل اے میں ایک کا بھی منہ نہیں کھلتا، اور وہاں بی جے پی میں اتنے ہیں جو چاہے بول رہے ہیں، جو چاہے بول رہے ہیں۔ ارے ہم کو آنے دو نا، ہم کو جانے دو نا۔ ارے ہم جب جاتے ہیں نا تو گونگوں کو بھی زبان آ جاتی ہے، اور جب ہم بتائیں گے، آپ بتائیے میرے بھائی، آج مسلمانوں کو غور کرنا، میری آواز صرف حیدرآباد میں نہیں گونج رہی ہے، میری آواز ہندوستان کے ہر گھر کے مسلمان کے کانوں میں گونج رہی ہے۔ اے ہندوستان کے مسلمانوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں تم سے سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا ہم بکنے والے دکھ رہے ہیں؟ کیا ہم کو کوئی خرید سکتا ہے؟ ارے جیلوں میں جا کر اپنی ملت کی شان اور شوکت کے لیے اپنی جانوں کی بازی لگانے والے مجاہدین کا نام ہے۔ اخلاق کی موت پر کیا کوئی مسلمان رکن اسمبلی اخلاق کے گھر کو پہنچا؟ نہیں پہنچا۔ حیدرآباد کا ایم پی اسد الدین اویسی ہی پہنچتا ہے۔ دلت احمد نگر میں جلا، کوئی گیا نہیں، اسد الدین اویسی ہی گیا۔ ارے آج میرے پیارے مسلمانوں، میری بات بری دکھے گی، میری بات بری دکھے گی، گجر اٹھتا ہے، گجر اٹھتا ہے تو راجستھان رک جاتا ہے، جاٹ اٹھتا ہے تو ہریانہ بند ہو جاتا ہے، پٹیل اٹھتا ہے تو گجرات ہل جاتا ہے، نریندر مودی پریشان ہو جاتا ہے، آنندی بین پٹیل چیف منسٹری سے مستعفی ہو جاتی ہے، دلتوں پہ حملہ ہوتا ہے تو مودی کہنے پہ مجبور ہوتا ہے، ان کو نہیں مارو، مجھے گولی مار دو، ہم کو مارا جا رہا ہے، ہم کو گوبر کھلایا جا رہا ہے، ہماری جانیں لے لی جا رہی ہیں، تو کیا ہم گجروں سے بدتر ہیں؟ کیا جاٹوں سے بدتر ہیں؟ کیا دلتوں سے بھی گئی گزرے ہیں؟ وہ اٹھ جاتے ہیں ان کے خلاف، ہم نہیں اٹھتے۔ مسجد چلے گئی، بچے جیلوں میں چلے گئے، سروں اور سینوں پہ گولیاں چلنے لگی، تاڑا میں جیل چلے گئے، گجرات کے فسادات میں عزتیں لٹ گئیں، گلبرگ میں مرے، نروڈیا پاٹیا میں جلے، ممبئی میں جلے، کبھی اجمیر میں جلے۔ ہماری شریعت آج خطرے میں ہے، روزگار سے محروم ہے، تعلیم سے محروم ہے، پھر بھی اٹھنا نہیں چاہتے۔ تو اے مسلمانوں، آخر تم کب اٹھو گے؟ یہ میرا سوال ہے، کب اٹھو گے؟ اگر تم ایسے ہی کہو گے، تمہارے اٹھانے والے کو، تمہیں جگانے والے کو اگر تم ملا ہوا، بکا ہوا کہیں گے، تو اب تو 70 برس گزرے ہیں، یاد رکھ لو، پھر 100 برس تک بھی کوئی مسلم رہنما تمہارے اوپر ہونے والے ظلم پر آواز بے دھڑک اور بے خوف ہو کے اٹھانے سے ڈرے گا
یہ سمجھ کر ڈرے گا کہ نہیں بھائی اویسی برادرز اٹھائے تھے، دیکھے نہیں کیا حال ہوا، اب ہم نہیں اٹھائیں گے۔ کیا تم یہ پیغام دینا چاہتے ہو ہندوستان کے مسلمانوں؟ کیا میرا گناہ یہی ہے کہ میں تمہارے لیے آواز اٹھاتا ہوں؟ کیا میرا گناہ یہی ہے کہ میں تمہارے لیے جیل جاتا ہوں؟ کیا میرا گناہ یہی ہے کہ میں تمہاری ناانصافی پر آواز اٹھاتا ہوں؟ کیا میرا گناہ یہی ہے کہ میں تمہارے حق کے لیے اپنے جان کو خطرے میں ڈال رہا ہوں؟ کیا یہی سزا دو گے مجھے؟ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ نہیں جا رہے۔ کیا کروں میرے بھائی؟ دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتا ہے مسلمانوں کے انتشار کو دیکھ کر، اور فخر محسوس ہوتا ہے اپنے حیدرآباد کے مسلمانوں کے اتحاد کو دیکھ کر۔ ہزار سلام، ہزار سلام اے حیدرآباد کے غیور مسلمانوں۔ یہ اکبر الدین اویسی کی تقریر، یہ جملے، یہ الفاظ، یہ ہمت، یہ بے باکی، یہ جواں مردی اکبر الدین اویسی کی نہیں ہے، یہ حیدرآباد کے غیور مسلمانوں کی دین ہے، آپ کی دین ہے۔ آج اگر میں حیدرآباد کے مسلمانوں کو سلام کرتا ہوں تو ضرور یہ ہاتھ مہاراشٹرا، بالخصوص ممبئی اور اورنگ آباد کے مسلمانوں کو بھی سلام کے لیے اٹھتے ہیں۔ میں فخر سے کہہ سکتا ہوں حیدرآباد کے مسلمانوں نے تو مجھے محبت دی ہے، دولت دی ہے، دعائیں دی ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ حیات، یہ زندگی بھی ہے، لیکن بمبئی کے مسلمانوں نے بھی آپ سے کچھ کم محبت نہیں دی ہے مجھے۔ جب بمبئی جاتا ہوں، خدا کی قسم بمبئی کے نہ کسی ٹھاکرے میں، نہ کسی ٹھاکرے میں، نہ کسی پاٹل میں یا کسی میں بھی اتنی زیادہ محبت، اتنا زیادہ جنونیوں کا قافلہ نہیں ہوتا جو میرے پیچھے جنونیوں کا قافلہ ہوگا، کہ بس ایک نظر اکبر بھائی، ایک نظر اکبر بھائی۔ ارے ایسی محبت، قربان جاؤں ان کی محبت پر۔ مگر میرے بھائی، آج آپ کو، ہم کو، سب کو اس بات پہ غور کرنا ہوگا کہ حیدرآباد کے اتحاد کا نتیجہ کہ ہم آج ہندوستان کے کونے کونے تک جا رہے ہیں۔ اگر حیدرآباد میں انتشار ہوتا تو کیا ہم جا سکتے؟ کیا حیدرآباد میں انتشار ہوتا تو کیا اسرا دواخانہ بنتا؟ کیا حیدرآباد میں انتشار ہوتا دارالسلام کے اطراف اتنی عمارتیں بنتی؟ کیا حیدرآباد میں انتشار ہوتا تو کیا اتنے اسکولز بنتے؟ ارے آپ غور کرو، اتحاد بہت بڑی طاقت ہے۔ آج ہندوستان منتظر ہے مجلس کا۔ خدا را مجلس کو ہندوستان جانے دو، گھومنے دو، پھرنے دو، ہم انصاف مانگیں گے، حق مانگیں گے۔ مگر ہندوستان کے مسلمانوں سے میں درد مندانہ اپیل کروں گا کہ دوستوں کو، دشمنوں کو پہچانو۔ خدا را 70 برس تم دوست اور دشمن کی پہچان سے محروم رہے، ہر ایک کو اپنا دوست سمجھے۔ اب ایک حقیقی دوست تمہارے در پر، تمہارے دروازے پر ایک جنون لے کر دیوانوں کی طرح دستک دے رہا ہے۔ اس دستک دینے والے دیوانے کو دھتکارو نہیں، اپنے گلے لگا لو۔ تم ایک مرتبہ ہم کو گلے لگا لو تو ہم 1000 مرتبہ اپنی جان و مال، ہر ایک چیز قربان کر دیں گے، تمہارے نام کر دیں گے۔ اگر آج مسلمان نہیں سمجھے گا، آج ملک بہت نازک حالات سے گزر رہا ہے۔ خدا را سمجھو، مودی کا اقتدار پر آنا، اس کے بعد پھر کیسے کیسے واقعات نہیں ہوئے۔ آپ بتاؤ، 2 برس میں کچھ چین ملا؟ یہ لوگ انتظار میں ہیں
کہ اتر پردیش میں اقتدار مل جائے، اتر پردیش میں اقتدار مل جائے گا تو یہ لوگ اس ملک کو ہندو راشٹر بنا دیں گے، راجیہ سبھا میں اپنی اکثریت کو لا دیں گے اور قانون بنا دیں گے، رام مندر کا ہو، کشمیر کے خصوصی موقف کا ہو، یا اقلیتوں کے دستوری حقوق کا ہو، یا پھر کامن سول کوڈ کا ہو، قانون کے ذریعے قانون بنا کر ہم کو مجبور کر دیں گے۔ خدا را سمجھو، آج راجیہ سبھا کے 53 یا 56 نشستیں مخلوع ہوئی، خالی ہوئی، سیکولر نام نہاد پارٹیوں نے کیا ایک بھی مسلمان کو دیا؟ 6 مسلم ایم پیز ریٹائر ہوئے، 6 میں سے کیا کانگریس ایک کو دی، جنتا دل ایک کو دی، ملائم ایک کو دیے، مایا دیے؟ کوئی دیتا نہیں بھائی، صرف ہمارے ووٹ لیتا ہے۔ سمجھو میرے بھائی، خدا را اس بات کو سمجھو۔ اگر نہیں چاہتے، نہیں آنا، اتر پردیش نہیں آنا، ٹھیک ہے نہیں آئیں گے، مدھیہ پردیش نہیں آنا، ٹھیک ہے نہیں آئیں گے۔ ہم خوش ہیں بھائی ہمارے حیدرآباد میں، ہم خوش ہیں ہمارے پرانے شہر میں، ہم خوش ہیں ہمارے لوگوں میں، بہت کام ہے ہم کو کرنا یہاں پر، ہم کر لیں گے، مگر خدا را ہم پہ الزام نہ لگاؤ۔ یہ دیانتدار ایمانداروں کی جماعت ہے، یہ اللہ کی راہ میں جدوجہد کرنے والوں کی جماعت ہے۔ بہرحال بہت وقت لیا تفصیلی تقریر کی، آپ بولیں گے اتنی لمبی تقریر کرے تو معافی چاہتا ہوں بھائی، بہت دن ہو گئے تھے اس لیے لمبی تقریر تھی، میں مصروف تھا اپنے اسکولوں کی تعمیر میں، مجھے اسکول بنانا ہے اس لیے مصروف تھا، اس لیے نہیں مل سکے۔ انشاءاللہ اب جلسے ہوتے رہیں گے، آپ سے ملاقاتیں ہوتی رہیں گی۔ اکبر الدین اویسی آپ کے درمیان میں ہے، مجلس آپ کے درمیان میں ہے۔ میں آخر میں آپ سب سے کہوں گا کہ آپ سب لوگ دعا کریں آج اس جلسے میں کہ اللہ سبحانہ و تعالی سارے مجلس اتحاد المسلمین کے مرحوم کارکنوں، صدور و معتمدین کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ فخر ملت کی خبر کو نور سے بھر دے، اللہ سالار ملت کی خبر کو نور سے بھر دے، اللہ مجلس اتحاد المسلمین کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے کام کو تو قبول فرما، اے اللہ ہماری صفوں میں اتحاد پیدا کر، اے اللہ ہم کو منظم رکھ، اے اللہ ہماری عزتوں کی حفاظت فرما، ہماری عصمتوں کی حفاظت فرما، ہمارے آبروؤں کی حفاظت فرما، ہمارے بستیوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہم مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ تو ہمارے ملک ہندوستان کی حفاظت فرما، اے اللہ ہندوستان کے دشمنوں کو تو ختم کر دے، اے اللہ جو اس ملک کو بانٹنا چاہتے ہیں ان کو نیست و نابود کر دے، ان کو ختم کر دے، اے اللہ نفرت کے ساتھ اقتدار پر بیٹھنے والے، اقتدار کی خواہش رکھنے والوں کے اقتدار کا خاتمہ کر دے، اقتدار کا خاتمہ کر دے، ہماری عزتوں کی حفاظت فرما، ہماری عصمتوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے کام کو قبول فرما، ہمارے کام کو قبول فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔